نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذوالحلیفہ سے حج کے ارادے سے نکلے، صحابہ ساتھ تھے، تو صحابہ کرام آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو کہہ دیجئے، اللہ رب العزت کا پیغام دے دیجئے کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، خوب تیز آواز سے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ صحابہ کو جیسے ہی اللہ رب العزت کا پیغام ملا، اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے، شوق کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں اگلے ہی دن تک ہمارے گلے سوکھ گئے، اتنا پڑھا، اتنی محبت کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم پانی کی جگہ پیپسی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، لیکن گلے سے آواز تلبیہ کے لیے نہیں نکلتی۔ حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے والے سینکڑوں لوگوں کا جہاز ہوتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور میدان عرفات کے اندر تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن تلبیہ کی وہ عاشقانہ صدائیں، آج پورا عرفات کا میدان اس سے محروم ہوتا ہے۔ لوگوں کو شرم آتی ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھا بات، بھئی آپ تلبیہ تیز کیوں نہیں پڑھتے، ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیں، ایک مناسب اونچی آواز ہونی چاہیے مردوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ شرم کی چیز نہیں، یہاں تو تلبیہ پڑھنے کا حکم۔ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں ارد گرد کی چیزیں، درخت، پتھر، یہ سب کے سب جو ہیں تلبیہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، لبیک کہنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ پوری زمین پہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ اور تلبیہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو کوئی تکبیر و تلبیہ پڑھتا ہے اسے بشارت دے دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کس چیز کی بشارت دی جاتی ہے؟ بتایا گیا جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے بار بار کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ میں حاضر ہوں، جب اس طرح کہتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حج کا کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا۔ تلبیہ خوب شوق سے انسان پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے۔ کب کب پڑھے؟ جب بھی انسان کا حال میں تبدیلی آ رہی ہے، تغیر آ رہا ہے، حالت بدل رہی ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ رہا ہے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے لگا، بات کرنے لگا، سونے لگا، اٹھنے لگا نماز کے بعد، مطلب جتنی بھی حالتیں تبدیل ہوتی چلی جائیں، پوزیشن چینج ہوتی چلی جائے، ہر موقع کے اوپر تلبیہ پڑھیں۔ سواری نیچے جا رہی ہے یا خود نیچے اتر رہا ہے تو تلبیہ، اوپر چڑھنا ہے یا سواری اوپر چڑھ رہی ہے تو تلبیہ، کسی سے ملاقات ہونے لگی تو تلبیہ، جدائی ہونے لگی تو تلبیہ، تہجد کے وقت اٹھا تو تلبیہ، ویسے آنکھ کھولی تو تلبیہ۔ تو مختلف اوقات میں نماز کے بعد تلبیہ پڑھنا، سواری پر بیٹھنے لگا ہے، سواری پر اترنے لگا ہے، تو ان مقامات کے اوپر تو صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو کثرت کے ساتھ تلبیہ، صحابہ کرام اتنا کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے ان کے گلے بیٹھ جاتے تھے۔ 3 آوازیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بتایا اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ وہ کون سی 3 آوازیں؟ نمبر 1 آذان، نمبر 2 جہاد کے لیے جب اللہ اکبر تکبیر دی جاتی ہے وہ، اور نمبر 3 تلبیہ کی بلند آوازیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ مرد حضرات اگر انتہائی آہستہ آواز سے پڑھیں گے جیسا کہ عورتیں پڑھتی ہیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں، منع کیا گیا۔ تلبیہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، زیر لب پڑھنے سے منع کیا گیا، وہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ ذرا اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ انسان جب عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو مکہ مکرمہ پہنچ گیا، طواف شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھنا ہے، لیکن جب انسان حج کے لیے احرام باندھتا ہے، احرام باندھتے ہی تلبیہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کئی دن چلتا ہے۔ جب رمی جمار، پہلے جمرے کی رمی کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کا تلبیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک تلبیہ خوب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جو اللہ رب العزت کے کہنے پہ دی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، آواز دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو آواز دیں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ میری آواز کدھر پہنچے گی، میں کہاں تک جائے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ابراہیم آواز دینا آپ کا کام، پہنچانا ہمارا کام، آپ آواز دیجیے۔ جب انہوں نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب کو آواز پہنچی۔
حتیٰ کہ عالم ارواح تک اللہ رب العزت نے آواز کو پہنچا دیا۔ آج جتنے بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور آئندہ جائیں گے، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اس آواز کے اوپر لبیک کہا تھا، اور جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی دفعہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت تک وہی لوگ حج کریں گے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب لبیک لبیک کہہ کے دیا ہوگا۔ تلبیہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو احرام باندھے اور شام تک تلبیہ پڑھتا رہے تو اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ یہ صرف ایک دن کا ثواب بتایا گیا کہ انسان نے صبح کے وقت احرام باندھا اور یہ تلبیہ کثرت سے پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی نماز یا کھانا یا باقی ضروریات اس کی شامل، اس کو بات نہیں ہو رہی، وہ تو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرے، اس کے علاوہ جتنا وقت ہے کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن کا ثواب یہ بتایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انسان نے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا، 8 ہے 9 ہے 10 ہے، 3 دن تک یہ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھے گا، اللہ کتنا خوش ہوں گے اور کتنے انعامات عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حج کی زینت تلبیہ ہے۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور بعض نے اس کو سنت لکھا تو 1 مرتبہ نہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد درود شریف کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھا، اس کے بعد درود شریف کو پڑھ لیا تو یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے اس میں معاملہ کیا ہے؟ عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں، غیر محرم کو آواز نہ جائے، ادھر ادھر آواز نہ جائے، اور عورتیں تمام حالات میں تلبیہ پڑھ سکتی ہیں، وضو ہے نہیں ہے اور معذوری کے ایام ہیں، جو بھی حالات ہیں تمام حالات میں عورتیں تلبیہ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبولیت کے ساتھ حج عطا فرمائے، تمام حج پہ جانے والوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔